بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فإن كانت كبيرة إلا الذين هدى الله فما كان الله ليعلمكم إن الله بالناس رؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولوا شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون فلنجزي الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما اتبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض فلئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں اور دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے. قرآن مجید میں مضامین کی تقسیم صورتوں کے لحاظ سے ہے, پارے کے لحاظ سے نہیں ہے. انہیں ایسا نہیں ہے کہ پارہ بدلے تو مضمون بدلے, بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مضمون کا کچھ حصہ ایک پارے میں ہے, دوسرا حصہ اس کے بعد والے پارے میں ہے. دراصل پارے یہ جو بنے ہیں یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے, بلکہ یہ 30 پاروں کی تقسیم تعلیم کے لیے, پڑھانے کے لیے اس کی سہولت کی وجہ سے بعد میں کی گئی ہے. اب کس نے کی, کب کی, اس کا صحیح پتہ نہیں ہے. اسی واسطے وہ ایک تناسب سے کیا ہے, تو بعض دفعہ مضمون کا ایک حصہ پچھلے بارے میں ہے, اس کا دوسرا حصہ اگلے بارے میں ہے. اوپر ذکر چلا آ رہا ہے اس کا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی کہ وہ دین حق پر قائم رہیں, اور یہودیوں اور نصرانیوں کا یہ دعویٰ کہ یہ لوگ ہمارے دین پر تو غلط ہے, یہ سب کے سب اللہ والے تھے, اللہ کے فرما بردار بندے تھے. یہودیت اور نصرانیت تو بعد کی پیداوار ہے. اسی سلسلے میں خانہ کعبہ کا بھی تذکرہ آیا تھا. اس کے متعلق ایک بات ہجرت کے بعد یہ پیش آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی
تو ابتدائی 16-17 مہینے میں 17 مہینے تک، اصل میں 16-17 ہی کے روایتوں میں آیا ہے، یہ نہیں آیا کہ 16-17، اور حقیقت یہ ہے کہ 16 سے کچھ زائد تھا، 17 سے کچھ کم تھا۔ تو 16-17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی۔ پھر اس کے بعد حکم نازل ہوا تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اس سے بہت شور ہوا، بڑا ہنگامہ ہوا۔ یہاں پر کئی بحثیں ہیں۔ ایک بحث تو یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے آپ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی ہجرت سے پہلے بھی کیا بیت المقدس ہی قبلہ تھا، یا ہجرت سے پہلے جب آپ مکے میں تھے تو خانہ کعبہ قبلہ تھا، یہاں آنے کے بعد بیت المقدس قبلہ ہو گیا۔ مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے، بعض ائمہ نے اس کو ترجیح دی ہے کہ جب تک آپ مکہ معظمہ میں رہے تو آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہوتا تھا۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نماز پڑھتے تھے۔ اور تو دونوں طرف رخ جاتا تھا، اور اسی واسطے یہ اختلاف بھی ہوا غالباً کہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہاں یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ جنوب یعنی دکن کی طرف ہے، اور بیت المقدس شمال یعنی اتر کی طرف ہے، بالکل الٹا ہے معاملہ، یہاں ممکن نہیں تھا یہ۔ تو یہاں آپ نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ اب یہ چاہے اسی کا تسلسل مان لیا جائے کہ وہاں ممکن تھا دونوں، یہاں ممکن نہیں تھا اس لیے ہو گیا، یا یہ مان لیا جائے کہ چونکہ وہاں پر وہ اہل مکہ تھے، اولاد ابراہیم تھے وہ، اور ان کا قبلہ خانہ کعبہ تھا، اور اصل قبلہ کعبہ ہی ہے، اس لیے ادھر رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ بھی شکل ہو گئی تھی کہ دونوں طرف رخ ہو جاتا تھا، تو وہاں ان سے ممارست بھی مقصود تھی۔ یہاں یہود زیادہ تھے تو یہودیوں کی تالیف مقصود تھی، اس لیے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا کہ ان کی بھی تالیف ہو جائے۔ لیکن آپ کی دلی رغبت اور خواہش یہی تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ بنایا جائے، اور اصل بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ اس زمین پر سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اور سب سے پہلا قبلہ بھی رہی ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر بھی باندھی ہوئی ہے، تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، قرآن مجید میں ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے واسطے وہ مکے میں ہے۔ تو قبلہ اولا، پہلا قبلہ تو خانہ کعبہ ہے جو سب کا قبلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ بھیجے گئے تو فرشتوں نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ دی تھی، وہ بھی اسی طرف رخ کر کے عبادت فرماتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو خانہ کعبہ اٹھا لیا گیا، بنیادیں اس کی رہ گئیں جو حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم
کے زمانے میں دکھایا گیا اور انہوں نے تعریف پیش کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ خانہ کعبہ تھا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے انبیاء کا قبلہ خانہ کعبہ تھا. چنانچہ ایک روایت آتی ہے کہ ایک تابعی سے ایک یہودی عالم کی بحث ہوئی. وہ یہ کہتا تھا کہ بیت المقدس قبلہ تھا پہلے. انہوں نے کہا نہیں، خانہ کعبہ ہی تھا. اس بحث کے نتیجے میں ان عالم نے کہا چلو جو حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد موجود ہے، صالح علیہ السلام تو بہت پہلے گزرے ہیں، لیکن ان کی مسجد فلسطین میں موجود تھی، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. بیت المقدس سے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑی کے گوشے میں. کہا چلو وہاں دیکھو کس طرف ہے رخ. وہاں جا کے دیکھا انہوں نے تو حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد کا رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی تمام اولاد کا قبلہ دراصل خانہ کعبہ ہی تھا. تو پہلا قبلہ تو خانہ کعبہ ہی تھا. ان تمام وجوہ کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا، آرزو و خواہش یہی تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہی بات طے تھی کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ ہوگا. یہ تو 16-17 مہینے جو بیت المقدس کی طرف قبلہ کیا گیا، اس میں بڑے راز اور بڑی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک حکمت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے جو بھی آپ سنیں گے. اور در حقیقت وہ قیامت تک کے اعتراض کرنے والوں کا جواب بھی ہے. وہ ان اعتراض کرنے والوں کا جو کہتے ہیں کہ مسلمان تو پرستی سے بنا کرتے ہیں لیکن خود کعبہ کی پوجا کرتے ہیں. تو مسلمان کعبہ کی پوجا نہیں کرتے، وہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرما دی، پہلے بتا دیا کہ جب قبلہ بدلے گا تو یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے. چنانچہ ہوا ایسا ہی. فرماتے ہیں سیقولو، سیقولو کا معنی ہے کہیں گے یہ لوگ. کون کہے گا؟ السفہاء، بیوقوف لوگ. یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے. یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اس نے کس پھیر دیا؟ ان کے دین کا کیا ٹھکانہ ہے؟ ان کا قبلہ ہی روز روز بدلتا رہتا ہے. اسے نماز پڑھ تو کیوں پڑھنے لگے؟ سب ایسی منمانی ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. قل للہ المشرق و مغرب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ مالک حقیقی ہے. جس طرف چاہے وہ کہہ دے ادھر رخ کر کے نماز پڑھو، وہ مالک ہے. جب یہ آپ اس گھر کے مالک ہیں، چاہے یہاں جا نماز پڑھا کے بچھا کے نماز پڑھو، چاہے وہاں جا نماز بچھا کے پڑھو. کسی کو کیا اختیار ہے اعتراض کرنے؟ یہیں سے آپ پڑھیے، یہیں پڑھیے. کل تو یہاں پڑھ رہے تھے، آج وہاں کیوں پڑھنے لگے؟ ابھی ہمارا گھر ہے، جہاں چاہے پڑھیں. تو پورب ہو، پچھم ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، سب اللہ کی ملکیت ہے. اللہ جہاں چاہے جس طرف چاہے رخ کرا کے نماز پڑھا دے، پڑھو. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ طے تھا کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ ہوگا. چنانچہ جو قبلہ اس امت کو مل گیا. اللہ تعالیٰ کے یہاں ہفتے کے دنوں میں جمعہ کا دن طے تھا فضیلت کا، لیکن یہودیوں نے سنیچر کو اختیار کیا اور نصاریٰ نے اتوار کو اختیار کیا. مسلمانوں کو اللہ نے توفیق دی اسی دن کے اختیار کرنے کی جو اللہ کو وسیع تھا. اسی طرح قبلہ یہودیوں نے صخرے بیت المقدس کو اختیار کیا، اور یہودی پورب کی جانب کو قبلہ مانتے ہیں. یہ نصارہ عیسائی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہ قبلہ عطا فرمایا جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ تھا.
اب آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بہتر قبلہ مسلمانوں کو دیا گیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی سب سے افضل امت بنائی ہے۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں آ گئی، اس کو بھی سن ہی لیجیے تو آگے بڑھتا ہوں۔ حالانکہ کوئی بات آگے آئے گی لیکن اب آگے ذہن میں سن لیجیے ہی، پھر یہاں سے نکل جائے۔ پورب پچھم سب اللہ کی ملکیت ہے، اتر دکھن کس کی ملکیت ہے حافظ جی؟ پورب بھائی تو محاورہ ہے نا، اس کا مطلب تھوڑی کہ اتر دکھن کسی اور کی ملکیت ہے۔ یعنی پوری کائنات، پوری جہتیں، 4 جہت ہے کہ 6 جہت ہے؟ سمتیں 4 ہیں کہ 6؟ ارے جی ہم لوگ پرائمری سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ 6 ہے سمتیں، آپ 4 بتا رہے ہیں، پہلے صاحب بھول گئے کیا سبق؟ پرائمری والا سب بھول گئے؟ ارے بھائی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہے نا، یہ تو پرائمری میں پڑھایا گیا تھا نا دروا جی بالکل شروع میں۔ سب کا مالک اللہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھم طرف ہے، قبلہ کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ جسمانیات، مکانیات سے ماورا ہے۔ وہ تو جو محدود چیز ہوتی ہے محدود چیز میں رہتی ہے، یہ کائنات کتنی بڑی ہو لیکن محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو لامحدود ہے نا، اس لیے وہ مکان اور زمان کا پابند نہیں ہے، اس قید میں مقید نہیں ہے اس کی ذات، اس کی ہستی۔ تو اس کا تقاضا اصل میں یہ ہے کہ جب چاہے، جس طرف چاہے، جس کا جہاں چاہے نماز پڑھ لے، ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی جہت سے محدود نہیں ہے تو اس کا اصل تقاضا یہ ہے کہ جس طرف بھی چاہے اس کا نماز پڑھ لے، نماز اس کی ہو جائے۔ چونکہ بعض صورتوں میں یہ آج بھی حکم باقی بھی ہے، یہ بعض صورتوں میں مثلا کوئی مسافر سفر کر رہا ہے گھوڑے پہ بیٹھ کر کے، نفلی نمازوں میں یہ حکم باقی ہے۔ تو اب بعض عبادات تو ایسی ہیں جو انفرادی طور پر ادا کی جاتی ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں ادا ہوتی، جیسے وہ روزہ ہے، ذکر ہے نا، اللہ اللہ کر رہے ہیں، کوئی ذکر پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہے۔ تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ جس طرح بھی چاہے رک کر پڑھو، جس طرح بھی چاہے ادھر رک کر کے تلاوت کرو، ذکر کرو۔ اس کے لیے قید نہیں ہے کہ قبلہ روحی ہو کر کرو، یہ ایک الگ بات ہے کہ آداب میں یہ ہے کہ قبلہ روح ہو جائے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو جماعت سے پڑھنا ہے۔ اب اس میں اگر یہی چھوٹ ہوتی کہ جس طرح بھی چاہے نماز پڑھ لے تو جماعت ممکن نہیں تھی۔ معلوم ہوا امام صاحب پچھم کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، 2 مقتدی اتر کی طرف، 3 مقتدی دکن کی طرف، 5 مقتدی پورب کی طرف۔ ارے تو جماعت کا ہوتی، وہ تماشا ہو جاتا نا بالکل۔ جبکہ جماعت سے مقصود اتحاد اور اتفاق، یکسانیت ہے۔ یہ یکسانیت بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک رخ متعین کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ایک رخ متعین فرما دیا، خود ایک رخ متعین فرما دیا تاکہ اجتماعیت ہو، اتحاد اور اتفاق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ انتشار ہو، بجائے اتحاد اتفاق کے انتشار ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ تو ایک بڑی حکمت قبلہ کی تعیین میں یہ ہے کہ اجتماعی عبادت میں اتحاد اور یگانگت ہو۔ اب اس کے لیے کون سا رخ ہو جس کی طرف سب متوجہ ہوں؟ ظاہر ہے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے وہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس کے نزدیک جو سب سے اچھی جگہ تھی، جو سب سے اچھا رخ تھا، اس نے اس کو متعین کر دیا۔
لیکن بشری کمزوریاں لگی ہوئی ہیں. ایک ہی طرف رخ متعین ہو جانے سے، جیسا کہ غیر مسلمین کہا بھی کرتے ہیں، آپ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دوسروں کو تو منع کرتے ہیں بت پرستی سے، خود کعبہ کی پوجا کرتے ہیں، آج بھی اعتراض کرنے والے کرتے ہیں. تو یہ بھی تھا کہ کہیں یہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنے والے کعبہ ہی کو مقصود اصلی نہ سمجھ لیں، اس لیے اس کا بھی انتظام کر دیا گیا کہ کچھ دنوں تک کعبہ سے منحرف کر کے نماز پڑھائی گئی. مسجد اقصی کی طرف کرا دیا گیا. مقصود مالک کعبہ ہے، خود کعبہ مقصود نہیں ہے. اس نے حکم دیا کہ اب نماز پڑھو ادھر، بالکل اس کے اپوزٹ میں. ادھر نماز پڑھنے لگے ہیں. پھر 16-17 مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ادھر نماز پڑھو، تم ادھر نماز پڑھنے لگے. تو معلوم ہوا نہ ہم خانہ کعبہ کی پوجا کرتے ہیں نہ بیت المقدس کی پوجا کرتے ہیں، ہم تو تابع فرمان ہیں کسی کے، ہے نا. صلح تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، ہم تو ان کے تابع فرمان ہیں. انہوں نے جب کہا جہاں کہا ادھر ہم نے رخ کر لیا. تو قیامت تک کے لیے یہ بات بتا دی گئی کہ خانہ کعبہ یا کوئی عمارت، کوئی بلڈنگ، کوئی جہت، کوئی سمت مقصود نہیں ہے. مقصود تو ان کی رضا ہے جو ان سب کا خالق اور مالک ہے. انہی نے کہا تھا ادھر پڑھو تو ہم ادھر پڑھنے لگے، انہی نے کہا ادھر پڑھو تو ہم ادھر پڑھنے لگے. جو وہ حکم دیں تو حلال ہے اور جو وہ روک دیں تو حرام ہے. یہ ہے مقصود. اب انہوں نے کہا اس طرف رخ کرو، ان کے نزدیک یہ جگہ افضل ہے سب سے. تو افضل جو جگہ تھی وہ ہمیں انہوں نے قبلہ بنا کے دے دیا. رسولوں میں جو سب سے افضل اکمل تھے وہ رسول اللہ نے ہمیں عطا کر دیا. یہ مقام ہے آپ کا مسلمانوں کہ اس کائنات میں جو سب سے افضل جگہ تھی وہ آپ کو قبلہ بنا کے دے دی گئی، اور جو رسولوں میں سب سے افضل اور اکمل اور اعلیٰ اور برتر اور سید اور امام تھے سب کے، وہ رسول آپ کو عطا کیے گئے. اور آپ کو من حیث الامت، امت ہونے کی حیثیت سے جتنی امتیں اب تک برپا ہوئی ہیں ان میں سب سے بہتر امت آپ کو بنا دیا. تو ہر لحاظ سے آپ افضل و بہتر ہیں، مکان کے لحاظ سے بھی اور اپنے امام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور قیادت کے لحاظ سے بھی، اور خود اپنی حیثیت امتی حیثیت کے لحاظ سے بھی. چنانچہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو یعنی اے امت محمدیہ ہم نے تم کو بنایا ایک ایسی امت جو معتدل ہے. وسط کے معنی ہے معتدل، اس کے معنی افضل کے بھی ہیں، بہتر کے بھی ہیں. جو چیز بہتر ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے وہ معتدل ہوتی ہے، جو معتدل ہوتی ہے وہی بہتر ہوتی ہے. معتدل کسے کہتے ہیں؟ معتدل اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز جتنی ہونی چاہیے سب اتنی ہی رہے. انسان کے بدن میں 4 چیزیں ہیں جن سے اس کی صحت اور تندرستی کا تعلق ہے. خون، بلغم، سودا اور صفرا، یہ اخلاط اربعہ ہیں. آج ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ ہاں، یہی 4 عناصر ہیں نا، خون، بلغم اور سودا اور صفرا. ان چاروں کو جتنا ہونا چاہیے اتنا اگر ہیں یہ تو آدمی کی صحت اچھی رہتی ہے. اور ان چاروں میں سے اگر کوئی بڑھا گھٹا کہتے بلڈ پریشر ہو گیا، ہاں بڑھ گیا، ہائی ہو گیا، لو ہو گیا، کم ہو گیا، ہے نا. بلغم بہت بڑھ گیا، صفرا بہت بڑھ گیا تو پیلیا ہو گئی،
سودا بہت بڑھ گیا تو پاگل ہو گیا آدمی، مالو خیلیا ہو گیا، اس کو گھٹ گیا تو اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ نتائج اور آثار ظاہر ہونے لگے ہیں۔ یہ ہر انسانی جسم کا حال ہے۔ اسی طرح سے من حیث الامت، امت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط معتدل امت بنایا ہے، یعنی ایک امت کی تشکیل کے لیے۔ سنیے جاوید بھائی، مضمون ذرا گاڑھا ہے، لیکن آپ گاڑھا مضمون خوب سمجھتے ہیں۔ گاڑھا ضرور ہے لیکن خلوص بھی ہے۔ امت کی حیثیت سے، امت کے لحاظ سے معتدل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا خیال اور ایک لفظ میں اس کا عقیدہ معتدل ہو، نہ افراد کا شکار ہو نہ تفرید کا شکار ہو، نہ ایسا ہے اس کا عقیدہ دہریوں کی طرح کہ خدا کا انکار ہی کر دیں، مانتے ہی نہیں کوئی خدا، اور نہ ایسا ہے کہ انگنت خدا مان لیے 10 20 100 50 1000 500 جتنا جی چاہا ہر ایک کے لیے خدا مان لیا، اور خدا مان بھی لیا تو یا تو ایسا خدا مانا کہ جو ہر وقت غصے ہی بھرا رہتا ہے، مہربانی شفقت ہمدردی کا نام نشان نہیں ہے، اور یا ایسا خدا مان لیا کہ جو بالکل سب کچھ دوسرے کو سپرد کر کے لاچار بن گیا ہے۔ یہ دونوں مثالیں آپ کو دنیا میں جو قومیں، جو عظیم جو تحریکیں پائی جاتی ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دونوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسا بنایا کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے وجود کو مانتا ہے یہ، اور ایک اللہ کو مانتا ہے، اور ایسے اللہ کو مانتا ہے جو ایک طرف قہار ہے، جبار ہے، ذو المنتقم ہے، ذو العقاب ہے، قادر مطلق ہے، ساری کائنات کو تہو بالا کر لینے والا ہے، دوسری طرف غفور ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، رحمان ہے، رزاق ہے، وہاب ہے۔ ایسے خدا کو مانتا جو ایسا لاچار بھی نہیں ہے کہ اس کے بیٹے کو سولی پہ چڑھا دیا جائے تو نہ کر سکے۔ یہاں تو جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ بیٹا ہونے کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ بیٹا ہونے کا محتاج نہیں ہے، اور نہ وہ ایسا قہار ہے اپنے مخالفوں دشمنوں سے ایسا بدلہ لینے والا ہے کہ سب کو بالکل تہو بارہ کر دیں اور کچھ بچے ہی نہ۔ طوفان نوح نے برپا کیا، لیکن اس کائنات کی جتنی ضروری چیزیں تھیں ان کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا، کشتی بھی بنوائی، پھر دنیا کو بھی آباد فرمایا۔ اب میں اگر اس تفصیل میں جاؤں تو بہت تفصیل ہے نا، اشارہ کر دیا میں نے۔ عقیدے کے بعد پھر یہ آتا ہے کہ خدا کو مانتے ہیں تو اس کی عبادت بھی ہونی چاہیے۔ تو کہاں عبادت کا یہ تصور ہے، کہیں عبادت کا تو یہ تصور ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کے جنگل بیابان میں نکل گئے، پہاڑیوں میں نکل گئے، اپنے جسم و جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور کہا جائے کہ بالکل ہی عبادت سے لاپرواہ بے نیاز اور آزاد ہو گئے۔ یہاں نہ یہ آزادی ہے اور نہ وہ غیر انسانی طریقہ عبادت ہے، غیر فطری طریقے عبادت ہے۔
یہاں یہ ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، ہے نا، بیوی بچے بھی ہیں اور نماز روزہ بھی ہے، سب کچھ معاملہ یہاں چل رہا ہے۔ اب میں اس تفصیل میں اگر جاؤں تو گھنٹوں اسی میں لگ جائے گا۔ اسی طرح معاشرت میں لے لیجئے، رہن سہن میں لے لیجئے، نہ یہ ہے کہ لباس کی کوئی پابندی ہی نہیں ہے، پہنو چاہے نہ پہنو، چڈی پہنو چاہے لہنگا پہنو، یہ بھی نہیں ہے، لباس کی پابندی ہے، اس کی حد مقرر ہے نہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم یہی پہنو، اسی کنڈی کا پہنو، اسی طرح کا کرتا پہنو، اسی طرح کا پیجامہ پہنو، یہ نہیں کہا۔ کچھ پابندیاں لگا دی کہ ٹخنے سے اوپر رہے، گھٹنے سے نیچے رہے، مرد کے لیے، عورت کے لیے دوسری پابندی ہے نا۔ اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھ کر یہ سمجھے کہ تم اس امت کے نہیں کسی دوسری قوم کے ہو، ایسا بھی نہ ہو، بس اتنا لحاظ رکھو، پھر جو چیز ہے پہنو اور جیسا چیز ہے پہنو۔ یہاں دیکھیے تھوڑے سے مجمع میں کتنے رنگ برنگے لوگ پہن کے آئے ہوئے ہیں، سب سفیدے تو نہیں پہنے ہیں، آپ ہی رنگین بنے ہوئے ہیں آپ ہی۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، یہ اللہ کا فضل اور اس کی عنایت ہے۔ معاملات میں بھی یہی بات ہے نا، میں نے اشارہ کر دیا، تفصیل تو اس کے لیے بہت جتنی تفصیل کریں سب کم ہی ہے۔ تو جس طرح سے قبلہ تمہیں سب سے افضل دیا، رسول سب سے افضل دیا، اسی طرح سے تم کو سب سے افضل امت ہی بنایا، امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا، کہ تمہارا عقیدہ بھی معتدل اور تمہاری عبادت بھی معتدل، تمہاری معاشرت بھی معتدل اور تمہارے معاملات بھی معتدل اور تمہارے اخلاق بھی معتدل۔ ایسا نہیں اتنے نرم نہیں ہو گئے، اتنے نرم نہیں ہو گئے کہ کسی نے ایک گال مارا تو ہم نے دوسرا بھی اس لیے اس میں مار لو، ایسا بھی نہیں۔ اور ایسے خطرناک بھی نہیں ہو گئے کہ کسی نے گال میں ایک تھپڑ مارا تو ہم نے اس کا پیر ہی توڑ دیا، یہ بھی نہیں۔ یہاں بھی اعتدال کی تعلیم دی گئی، تو اخلاق میں بھی معتدل۔ یہ تمہیں اعتدال کا درجہ دے کر فضیلت کے اس مقام پر اس لیے پہنچایا ہے کہ تمہیں گواہ بننا ہے، گواہ معتبر ہونا چاہیے۔ جو خود ہی مجرم اور ماخوذ اور بد کردار بد اخلاق ہو، وہ معتبر گواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں گواہ بننا ہے۔ کل روز محشر جب سارے اکٹھے ہوں گے، سارے انبیاء بھی، ان کی امتیں بھی، اور یہ ساری امتیں مکر جائیں گی اپنے انبیاء سے کہ یہ کہاں آئے تھے، انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں ہم سے کہ ایک اللہ ہے اس کی عبادت کرو، کچھ کہا ہی نہیں، انہوں نے آئی نہیں، یہ سب غلط بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھئی گواہ پیش کرو تم لوگ کہ تم نے ان کو دعوت دی تھی، تو وہ لوگ امت محمدیہ کو گواہی میں پیش کریں گے کہ یہ گواہ دیں گے کہ ہم نے ان کو دعوت دی تھی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو سکو۔ یہ ساری امت اول سے لے کر آخر تک جو ہے تم ان کے خلاف گواہی دو، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے انبیاء نے ان کو پیغام دعوت پہنچایا تھا۔ گواہ معتبر ہونا چاہیے نا، بلند کردار ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے کردار پر انگلی نہ اٹھ سکے، تم کو گواہی دینی ہے، اس لیے تمہارے اندر اخلاق کی بلندی ہونی چاہیے۔ تو وہ کہہ دیں گے کہ یہ ارے ہم تو بہت پہلے گزر چکے تھے، یہ ہمارے ہزارہ سال کے بعد یہ پیدا ہوئے ہیں،
انہوں نے نہ ہم کو دیکھا نہ ہمارے انبیاء رسولوں کو دیکھا، ان کی گواہی کیسے ہمارے حق میں معتبر ہو جائے گی؟ ہے نا؟ تو یہ امت کہے گی کہ اللہ میاں اصل میں ہم سے ایک صاحب نے کہا تھا، اور وہ صاحب ایسے ہیں کہ ہم اپنی آنکھ سے کوئی چیز دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم غلط دیکھ لیں، کسی دفعہ ہو جاتا ہے، گھڑی کہہ بجا ہے، ہم نے کہا 9:30 پڑھنا نہیں پونے کا بج رہا ہے، تو ہم نے غلط دیکھ لیا تھا نا، دیکھو کون آیا، فلانے، نہیں فلانے ہیں، غلط دیکھ لیا نا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہو سکتا ہے غلط دیکھا ہو، لیکن انہوں نے جو کچھ فرمایا اس میں غلطی کا احتمال نہیں تھا۔ ہم سے اس ذات نے یہ بات بتائی تھی کہ انبیاء آئے تھے، انہوں نے اپنے رسولوں کو دعوت دی تھی، اس لیے ہم بڑے اطمینان سے بڑے یقین کے ساتھ یہ گواہی دیتے ہیں کہ انبیاء نے گواہی دی تھی۔ وہ صاحب کون تھے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور فرمائیں گے ہاں ہم نے ان کو بتایا تھا، وَيَقُولُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے پر گواہ ہوں گے۔ آج بھی عدالتوں میں جب گواہی پیش کی جاتی ہے تو عدالتوں میں گواہ کے لیے تعدیل پیش کی جاتی ہے۔ اب اس کو جو کچھ کہتے ہوں کیوں تو لگائی ہے نا کہ یہ گواہ معتبر ہے، سزا یافتہ تو نہیں ہے مجرم، تو اگر مجرم سزا یافتہ ہوتا ہے تو اس کی گواہی نہیں مانی جاتی ہے۔ تو یہ امت گواہی کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ امت گواہی کے لائق ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو قبلہ تمہارا افضل، رسول تمہارے افضل، تم خود افضل، کہ تمہیں اپنا یہ کردار رکھنا ہے ہر لحاظ سے کہ تم معتدل اور افضل رہو، اس لیے کہ کل تمہیں گواہ بن کے پیش ہونا ہے۔ اب رہا یہ کہ ہم نے قبلہ کو بدل کیوں دیا؟ اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو جس پر تم تھے، مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی بات مانتا ہے، اور اس کو جانیں جو الٹے پاؤں پلٹ جاتا ہے۔ ہم نے قبلہ تبدیل اس لیے کیا کہ ہم دیکھیں کہ تم اپنی منمانی کرو گے یا رسول کے کہنے پہ چلو گے۔ ہم تو جانتے تھے کہ کون رسول کے کہنے پہ چلے گا، کون پلٹ جائے گا، لیکن کھلی آنکھوں ساری دنیا دیکھ لے کہ کون رسول پر ایمان لایا ہے، اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی مانتا ہے۔ رسول نے کہا ادھر کرو تو ادھر کرنے لگے، کہا ادھر کرو ادھر کرنے لگے، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ کون پلٹ جاتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جب تبدیل قبلہ ہوا تو منافقین نے بڑا شور و غوغا مچایا، کچھ کمزور لوگ تھے وہ بھی پھر گئے دین سے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ بہت گرا ہوگا مگر ان لوگوں پر نہ ہوگا جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، ان کے اوپر گرا نہ ہوگا۔ چنانچہ جس وقت قبلہ تبدیل ہوا ہے ظہر کا وقت تھا، بعض روایتوں سے عصر کا وقت معلوم ہوتا ہے، بعض سے ظہر کا وقت تھا۔ قبیلہ بنی سلمہ میں یہ خبر پہنچی تو لوگ نماز کے اندر تھے۔ اب اتر دکھن کا معاملہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ پچھم اور دکھن اتر کا معاملہ ہوتا آدمی ادھر ہو جائے گا، یہ بالکل الٹا اتر دکھن کا معاملہ تھا۔ ایسا معاملہ تھا کہ عورتوں کی سب بالکل پیچھے، مردوں کی سب آگے۔ اب جب پلٹا تو مردوں کی جگہ عورتیں، عورتوں کی جگہ مرد، ہے نا، پلٹ گیا نا بالکل۔ تو قبیلے بنی سلمہ کو جب خیر پہنچی تو وہ لوگ نماز میں تھے، بعض روایتوں میں رکوع کی حالت میں تھے، رکوع ہی کی حالت میں پلٹ گئے۔ وہ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ یہاں پر کچھ علمی اصولی بحثیں بھی ہیں، اس کو میں نہیں چھیڑتا ہوں، ذرا باریک بھی ہے اور یہاں ضرورت جس کی نہیں ہے۔ اسی پلٹ گئے۔ یہی مسجد قبلتین کہلاتی ہے، مسجد قبلتین یہی کہلاتی ہے۔ جب قبلتین دیکھا ہے نا، وہ بنو سلمہ کی مسجد ہے، اور مسجد قباء میں دوسرے دن خبر پہنچی
تو ان لوگوں نے اس وقت کر لیا یہ۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو لوگ اسی مدت میں انتقال کر گئے، 16-17 مہینے کی مدت میں بہت سے لوگ مرے ہوں گے نا، بہت سے کچھ تو انتقال ہوا ہوگا نا، تو جو لوگ اس مدت میں انتقال کر گئے آخر ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا یہ کہ ہم ہی ہیں اس مدت میں ہم نماز جو پڑھی ہم نے تو اس نماز کو کیا کرنا پڑے گا، دہرانا پڑے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں مما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہ کرے گا۔ یہاں ایمان سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک نماز ہے، اور اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ نماز ایسی اہم چیز ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، اور ایمان سے ایمان ہی مراد دیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو اور ایمانی اعمال جس میں نماز سر فہرست ہے اس کو ضائع نہ کرے گا، اس لیے کہ تم نے اللہ ہی کے حکم سے ادا کیا تھا نا، اس کو اللہ ہی کے حکم سے اس طرح ادا کیا تھا نا، اپنی مرضی تو نہیں چلائی تھی۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے، لہذا نہ ان کے اعمال کو ضائع کرے گا نہ ایمانی اعمال کو ضائع کرے گا۔ اب میں نے شروع میں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی تمنا، دلی آرزو تھی کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ بن جائے، اس لیے آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ وہی آوے، ہے نا، جیسے انتظار ہوتا ہے کسی کا تو آدمی بار بار کھڑکی سے جھانکتا ہے، شدت انتظار میں جھانکتا ہے کھڑکی سے، تو شدت انتظار میں بار بار آپ آسمان کی طرف اپنا رخ انور کیا کرتے تھے۔ اللہ میاں اس منظر کو بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آسمان میں آپ کے چہرے کو بار بار پھیرنے اور پلٹنے کو، کیا آپ اس انتظار میں ہیں کہ تبدیلی قبلہ کا حکم آ جاوے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ہم آپ کے شوق کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس طرف آپ کا رخ پھیر دیں گے۔ اچھا لیجئے، فَوَلِّ وَجْهَكَ پھر ہی دیتا ہوں، یہ کہ ہم پھیر دیں گے، ہے نا، جیسے کوئی کہے کہ آپ نے اچھا ٹھیک ہے بھائی لاؤ ہم اچھا رکھ دو ہم کر دیں گے، اچھا لاؤ کر ہی دیتے ہیں، تو فرمایا ہم اس قبلہ کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں آپ کا رخ پھیر دیں گے، اچھا لیجئے پھیر ہی دیتا ہوں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آپ پھیریے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ اب یہاں اور آپ ہی نہ پھیریے بلکہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے سب مسلمانوں تم بھی جہاں بھی رہو تم اپنے چہرے اسی کی طرف پھیرا کرو۔ اب یہاں بات بڑی اہم باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ نہیں فرمایا کہ اپنا چہرہ آپ بیت اللہ کی طرف پھیریے، البیت کی طرف پھیریے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ مسجد حرام کی طرف پھیریے۔ خانہ کعبہ اور مسجد حرام میں فرق ہے۔ خانہ کعبہ ایک چوکور عمارت ہے بلند، پھر اس کے بعد میدان ہے جس میں طواف کیا جاتا ہے جس کو مطاف کہتے ہیں، پھر چاروں طرف عمارت بنی ہوئی ہے وہ مسجد حرام ہے۔ آج سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ سہولت عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو تو خانہ کعبہ تو چھوٹا سا ہے، وسعت دے دی، پھیلاؤ دے دیا، مسجد حرام کی طرف وہ زیادہ وسیع ہے، زیادہ پھیلاؤ میں ہے۔ ابھی سنیے، ایک لفظ شطر کا بڑھا دیا، یہ نہیں کہا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کرو،
اب ہم کیا کریں؟ اردو میں ہمیں یہی کہنا پڑتا ہے، مجبوری ہماری ہے۔ اصل میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خانہ مسجد حرام کی جہت میں، اس کی سمت میں رخ کرو۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ مسجد حرام کی طرف کرو تو بھی بڑی پریشانی تھی، بلکہ ناممکنات یہ تھا ساری دنیا والوں کے لیے۔ اب کیا مسئلہ ایسا پیدا ہوا؟ دیکھیے، عمرہ میں جانے والے، حج میں جانے والے ایک بڑی غلطی کرتے ہیں۔ میں موقع ہوتا ہے تو میں ایسے لوگوں کو بتاتا بھی رہتا ہوں، اگر مجھ سے مل کے جاتے ہیں تب جانے میں ملنے تو بتا دوں گا، آنے کے بعد ملنا ضروری نہیں ہے۔ بھائی کوئی سمجھے کہ بلا رہے ہیں جانے میں ملے تو آنے میں مل لینا، میں یہ نہیں کہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں سے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، حرم میں ہیں، تو خانہ کعبہ کی طرف آپ کا رخ ہونا چاہیے۔ اگر نماز میں آپ کے جسم میں کوئی حصہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے تو نماز نہ ہوگی۔ یہ غلطی وہاں بہت سے لوگوں سے ہو جاتی ہے۔ دیکھیے یہ ہے نا، اس کو لگا دو، یہ ہے نا یہ۔ اب اگر وہاں سے کوئی کھڑا ہو اور اس کو یہ خیال ہو کہ ہم اسی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بجائے ادھر یہاں رخ ہو جائے اس کا، بجائے اس کے یہاں اس کا رخ ہو جائے، تو اس کا جسم کا حصہ اس کی طرف نہ رہے تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ ذرا غور کیجئے، جو لوگ گئے ذرا غور کریں کہ مثلا مطافی میں آخری سرے پر نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ ادھر بھی رخ کیے ہوئے ہیں تو ہمیں وہ بھی تو نظر آ رہا ہے نا، وہ ہم رخ ادھر کیے ہیں لیکن کھمبا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب کھمبا مان لیجیے خانہ کعبہ ہے، تو اگرچہ وہ نظر آ رہا ہے لیکن ہمارا رخ اس طرف نہیں ہے تو نماز نہ ہوگی۔ وہاں یہ غلطی بہت ہو جاتی ہے۔ تو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وہاں پر جب ہوں تو صرف یہ نہیں کہ خانہ کعبہ نظر آتا ہو، بلکہ نماز کی حالت میں رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوگا تو نماز نہ ہوگی۔ وہاں ان لوگوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ باہر تک جتنے پتھر بچھائے ہیں ان کی کٹنگ ایسی ہی کی ہے کہ سب کا رخ خانہ کعبہ ہی کی طرف ہے۔ اس لیے اگر صرف اتنا لحاظ رکھنے، کرسی کی پابندی کرتے ہوئے کھڑے ہوں تو رخ اس طرف ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اندر کی بات تھی۔ باہر کی بات یہ ہے کہ جب مسجد حرام کے باہر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مکہ شہر میں کہیں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو مسجد حرام کی طرف رخ ہونا ضروری ہے۔ مسجد حرام کی طرف رخ نہ ہوا تو نماز نہ ہوگی، اس لیے وہاں مسجد حرام موجود ہے۔ اب اور آگے بڑھیے، دنیا کے کسی گوشے میں پہنچ جائیے، تب یہاں سے ٹھیک مسجد حرام کی طرف بھی رخ کرنا ممکن ہے؟ وہ چاہے جتنے آلات اور چاہے جتنے نکل آئے ہوں، تب بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس کی طرف نہیں، بلکہ شطرہ، اس کی سمت کی طرف، اس کی جہت کی طرف۔ جہت و سمت کو ہندی میں کیا کہیں گے؟ یہ سمت اصل میں سمت جو بولتے ہیں نا، اسی سمت غلط ہے، لفظ صحیح سمت ہے، دشا ہے نا۔ تو اب دیکھیے یہاں سے پچھم طرف ہے قبلہ نا، ہندوستان سے قبلہ پچھم طرف ہے۔ اب آپ مسجد حرام سے ایک لائن بنائیے، خط کھینچیے، اتر سے دکھن تک ہے نا، کھینچے گا نا خط۔ اب اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس طرف رخ کر کے، اب جو لائن کھینچی ہوئی ہے اس لائن میں کہیں سے بھی آپ کو رخ مل جاتا ہے تو مسجد حرام کی شطر جہت کی طرف آپ کو رخ ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس لائن سے منحرف ہے، اس طرف رخ نہیں ہے، تو بھی نماز نہ ہوگی، تب نماز نہ ہوگی۔ کتنی وسعت پیدا ہو گئی، کتنی وسعت پیدا ہو گئی، بات سمجھ میں آئی؟ صحابہ کرام اور ان کے بعد اسلاف نے دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں پہنچے، جہاں وہاں مسجدیں تعمیر فرمائیں، تو ان کے پاس قطب نما وغیرہ تھا نہیں۔ انہوں نے چاند، سورج اور ستاروں کی مدد سے رخ کا اندازہ لگایا اور مسجدیں تعمیر
انہوں نے کر دی. اب وہی حجت ہے، وہی دلیل ہے. آج کل بعض لوگوں کو شوق ہو گیا ہے کہ پرانی مسجدوں کا رخ ڈھونڈتے ہیں اور قطب نما سے اپنے اس سے کہتے ہیں غلط ہو گیا تیچاؤ. یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے. اس سے بہت بڑا فساد پیدا ہوگا. ان حضرات نے اس سے نشان اندازہ کر کے بنا دیا، وہی صحیح ہے. آئی بات سمجھ میں؟ وہ معتمد اور مستند ہے، اس کے خلاف کرنا درست نہیں بلکہ فتنے کی آبیاری ہے، سلف پر بے اعتمادی ہے. یہ مشین بھی تو زیادہ تر کفار مشرکین ہی نے بنائی ہے، کوئی جبریل امین نے کرا تھا کیا اس کو؟ بہت جگہ لوگ اس کو فٹ کر کے 1.5 انچ ترچھا ہو گیا ہے، 2.25 ترچھا ہو گیا ہے. اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر اس خط پر آپ کا سجدہ ہو رہا ہے، اس طرف رخ ہو رہا ہے، تو یہ شطر المسجد الحرام ہے. شطر کے لفظ لانے کا یہ اتنا بڑا عظیم الشان فائدہ ہے. تو ارشاد فرمایا کہ تو اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی جہت کی طرف پھیر ہی لیجئے، اور مسلمانوں جس طرح بھی پھیرو گے، وہ جہاں بھی ہو اسی طرف چہرہ پھیرو. اب یہ جو اہل کتاب ہنگامہ مچا رہے ہیں، یہود نصارہ جو یہ ہنگامہ خیزی کر رہے ہیں، حقیقت یہ کہ یہ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا آخری امت کا خیر امت کا قبلہ خانہ کعبہ ہی، یہ جانتے ہیں. اس لیے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو لکھا ہے کہ ہجرت کر کے کہاں جائیں گے، ان کا قبلہ کیا ہوگا اور کیا کیا سب لکھا ہے ان کے یہاں. ارے علامہ ابن جوزی نے تو یہ تک لکھا ہے، اب میں پورا قصہ نہ بیان کروں گا ہے نا، لیکن ایک بات بتا دوں کہ شاہ روم کے دربار میں ایک صحابی تشریف لے گئے تھے، تو اس نے اپنے محفوظ خانے میں بھیجا ان کو. وہاں گئے تو دیکھا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر آویزاں ہے، داہنی طرف صدیق اکبر کی، بائیں طرف حضرت عمر فاروق کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی، اور بہت سے انبیاء کی. دیکھ کر آئے تو پوچھا اس نے، تو انہوں نے بچایا 2 داہنی طرف ہیں، وہ ان کے صدیق اکبر ہیں، وہ بتایا. اس نے صحیح کہتے ہیں آپ. تو انہوں نے جو تصویر بنا لی تھی وہ یہی کتابوں میں دیکھ کر بنائی تھی. ان کو اس قدر پہچان تھی. لیکن وہی ہے نا، جب نہیں ماننا ہے تو نہیں مانی. آج بھی تماشا یہی ہے کہ جس بات کو نہیں ماننا ہے باوجود حق ہونے کے اور یہ سمجھنے کے کہ یہ حق ہے، نہیں مانتا آدمی. تو فرماتے ہیں بے شک جو لوگ کتاب دیے گئے یعنی یہود اور نصارہ، لا یعلمون ان الحق من ربہم، یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کی رب کی طرف سے ہے، یعنی یہی قبلہ حق ہے، مسلمانوں کا یہی قبلہ ہے اور ان کی رب کی طرف سے یہی مقرر متعین ہے، یہ جانتے ہیں. لیکن وہی ہے نا کہ حقبان جانتے ہیں مگر مانتے نہیں. ضد ہے جناب شیخ تقدس مآب میں، وما اللہ بغافل عما یعملون، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کی ان حرکتوں سے جو یہ کر رہے ہیں. یہ آپ سے جا بیجا فرمائشیں کرتے رہتے ہیں، تو آپ ان کی فرمائشوں کی تکمیل کے چکر میں نہ پڑیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر ان اہل کتاب کو آپ ہر وہ نشانی دے دیں جو یہ مانگ رہے ہیں، کبھی آپ کی قبلہ کی پیروی نہ کریں گے. آپ کتنی ہی دلالیں سمجھا دیں، ان کی کتاب میں کھول کے دکھا دیں، وہ تو دیکھی ہوئی اپنی کتاب میں، لیکن آپ کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں. اما انت بتابع قبلتہم، اور آپ بھی ان کی قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مایوس کر دیا کہ اب نہ سمجھنا کہ قبلہ ایک دفعہ بدلا ہے تو ہو سکتا ہے پھر بدل جائے. اب یہ قبلہ منسوخ ہونے والا نہیں ہے، آپ بھی ان کی قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. اما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور یہ بھی ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. چنانچہ یہود ثقیب عیسائی ثقیب بیت المقدس کو قبلہ نہیں مانتے، اور یہودی جانب مشرق قبلہ نہیں مانتے.
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. یہ ہم کو سنانے کے لیے اور دنیا والوں کو سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس سے بہت بلند و برتر بالا ہے کہ اگر آپ اے پیغمبر ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تب تو آپ ظالم ہو جائیں گے، ظالموں میں سے ہو جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ جن کی محبوبیت میرے نزدیک محبوبیت یہ عالم ہے بفرض محال اگر آپ سے بھی ایسا سرد ہو جائے تو بھی آپ تو دوسرے کس کھیل کے منی ہیں. یہ صرف آپ کے قبلہ ہی کو نہیں پہچانتے بلکہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ہم نے جن کو کتاب دی ہے یعنی یہ یہود اور نصارہ یہ ان کو یعنی رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک فریق حق کو چھپاتا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اب وہ جانتے ہیں نہیں جانتے بوجھتے کہ یہ حق ہے حق کو یہ چھپاتے ہیں. اور الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. اور حق تو آپ کے رب کی طرف سے لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. آپ کو شک تھا ہی کب، آپ کو شک تھا ہی کب جو شک کرتے ہیں. نبی کو شک تھوڑی ہوتا ہے اپنی وحی میں. من جانب اللہ تو ان کو یقین کی دولت ان کے قلب میں پیوست کر دی جاتی ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ وَمَوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اور جہاں تک قبلہ کا معاملہ ہے کہ قبلہ کیوں بنایا گیا تو ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی جہت ہوتی ہے جس کی طرف رخ کیا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ رخ متعین فرما دیا ہے. فاستبقوا الخیرات. اس لیے مسلمانوں تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو، تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو. دیکھیے لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی لوگ ترقی سے روکتے ہیں. مثلا اب میں مثلا نہ بیان کروں گا، ہو سکتا ہے ناگبال لگ جائے حافظ کو، اس لیے بغیر مثلا کے مولوی لوگ ترقی سے روکتے ہیں. انشورنس نہ کراؤ ہے نا، فکس ڈپازٹ نہ کراؤ. ہلکی پھلکی مثال دے دے رہا ہوں دروگا جی، گاڑی مثال دوں گا تو لوگ اٹھ کے بھاگ جائیں گے. ترقی سے روکتے ہیں. قرآن ترقی کرنے کا حکم دے رہا ہے. فاستبقوا، دوڑ لگاؤ، آگے بڑھو. استباق ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یہ ہے استباق کا مطلب. لیکن الخیرات، بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف. اسلام ترقی کرنے کا حکم دیتا ہے، قرآن میں ترقی کرنے کا حکم ہے، لیکن نیکی اور بھلائی کے کاموں میں. ڈاکہ زنی، رہزنی، سود خواری، شراب نوشی، فریب اور دغا اور مادر پدر آزاد ہونے میں ترقی کی نہیں، بلکہ نیک کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں تم سبقت کرو، آگے بڑھو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے، آدمی نیکیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف اسی وقت بڑھ سکتا ہے، برائیوں کو اسی وقت چھوڑ سکتا ہے. بغیر برائی چھوڑے نیکی کی طرف بڑھ سکتا نہیں. یہ اسی وقت ہوگا جب یہ حقیقت پیش نظر رکھو کہ تم جہاں بھی رہو گے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لائے گا. ایک دن اس کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں حاضری لازمی ہے. یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لائے گا. اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے، جس پر بھی وہ قادر ہے. آگے ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے لیکن آج میں اتنا ہی رکھتا ہوں. اب میں تھک گیا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ حالانکہ کچھ اور تو آتی ہو جاتی ہیں لیکن اب میں تھک گیا ہوں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے لیے اٹھا رکھتا ہوں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر آخرت کی فکر اس طرح پیدا فرما دے کہ ہمیشہ یہ پیش نظر رہے کہ ان کے دربار میں حاضری ہونی ہے، اور اس پیش نظر ہونے کا جو نتیجہ اور ثمرہ، اس کا جو اثر ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سدھار لائیں، اپنی زندگی میں ہم سدھار لائیں، یعنی برائیوں سے بچنے لگیں،
نیکیاں ہماری زندگی کی روش بن جائیں. اللہ تعالیٰ یہ زندگی کا یہ طریقہ یہ طرز ہمیں عطا فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفور رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.